بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ پڑھتے ہیں کتاب کو۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہے، مثل قولہم، انہی کی طرح بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے، جھگڑتے تھے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 113 ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی مدینہ کے کچھ یہودی اور نجران کے کچھ نصارہ، یہ دونوں آپس میں اختلاف ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس وفد آیا نصارہ کا، نجران کے علاقے سے، اور وہاں پر کچھ یہودی علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے ان کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ یہودی کہتے تھے نصارہ کچھ نہیں ہے، کوئی کسی چیز پر نہیں ہے، ناحق ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ ان کے آپس میں مناظرہ ہوا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اس سے پہلے گزشتہ آیاتوں میں آپ نے سنا یہ یہودی اور نصرانی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، اور آج یہ اللہ رب العزت ان کا آپس کا جھگڑا بیان فرما رہے ہیں کہ یہ آپس میں بھی جھگڑتے تھے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے تھے نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ دونوں کتابیں پڑھتے ہیں، ایک تورات پڑھتے تھے، ایک انجیل پڑھتے تھے، پھر بھی کہتے تھے جی یہ کسی چیز پر نہیں، وہ کہتے تھے یہ کسی چیز پر نہیں، یہ ان کا آپس کا اختلاف ہے۔ اس آیت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کہ اللہ ہمارے حالت کو دیکھ کر آیت نازل فرما رہے ہیں۔ آج کی دنیا بالکل اسی طرح ہے۔ آج کی دنیا میں سارا ہر ایک اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، دوسرے کو باطل سمجھتا ہے۔ جماعتوں سے لے کر، فرقوں سے لے کر، مذہبی اختلافات سے لے کر، سیاسی اختلافات سے لے کر، اب تو ماشاءاللہ ماحول یہاں تک پہنچ گیا کاروبار تک۔ کسی کو اگر کوئی دوسرا آدمی پیسے نہیں دیتا تو وہ کافر بھی ہو جاتا ہے، شرابی بھی ہو جاتا ہے، مشرک بھی ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کتنے لوگ آئے اور جی وہ فلاں آدمی میں جو پیسے نہیں دیتے، اور آپ کو میں بتا دوں وہ آدمی بہت گندا ہے، وہ تو اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ پیسے نہیں دے رہے، اس کو کافر بنا دیا۔ یہ حال اللہ رب العزت، یوں ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ آج نازل فرما رہے ہیں مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر۔ ہر ایک حق پر ہے، کوئی کسی چیز میں مرتا ہے بس شہید کہلاتا ہے جی، کوئی کسی بھی کیس میں مارا جاتا ہے وہ شہید ہے جی، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، بس سارے شہید ہیں، کوئی غیر شہید نہیں ہے۔ یہ حال یہودیوں اور نصرانیوں کا تھا، وہ کہتے تھے یہ حق پر نہیں، یہ کہتے تھے وہ حق پر نہیں۔ آج کے مسلمان کہتے ہیں یہ حق پر نہیں، وہ حق پر نہیں، یہ حق پر نہیں، سارا کا سارا نظام مشکوک اور ایسا باطل بنا دیا ہے۔ آج ہمارا حالت بالکل یہودی اور نصرانیوں جیسا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے وہم یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے تھے، یہ بھی سارے قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی سارے حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی سارے نیک اعمال کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ یہودی و نصرانی بھی سارے یہ چیزیں پڑھتے تھے، تورات انجیل پڑھتے تھے، پھر بھی ان کا کام یہ تھا ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی، ایک دوسرے کو کافر۔ حالانکہ ضروریات دین جس شخص نے مانا اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، انبیاء اکرام معصوم ہیں، صحابہ اکرام برحق ہیں، یہ قرآن برحق ہیں، یہ جنت برحق ہے، یہ جہنم برحق، یہ عقیدہ اگر کسی کا ہے تو وہ کافر کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو ہمارے ہاں تو کچھ معاملات اور زیادہ ہے۔ بہرحال کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں، مثل قولہم، ان لوگوں نے کہا نصارہ نے کہا یہودی صحیح نہیں ہے، یہودیوں نے کہا نصارہ صحیح نہیں ہے۔ جو جاہل طبقہ تھا
انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں شروع کر دی، اور پھر مشرکین عرب تو کہنے لگے یہودی بھی کسی چیز پر نہیں ہے، نصارہ بھی کسی چیز پر نہیں ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز پر نہیں ہے۔ مشرکین عرب تو یہاں تک پہنچ گئے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کیا ہے۔ تو چونکہ ان کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس ان کے درمیان اللہ رب العزت قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ مشکل تھا نا فیصلہ، سارے اہل کتاب ہیں، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے، ایک کے پاس قرآن ہے، سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں حق پر نہیں ہے، تو اب فیصلہ کرنا تو مشکل ہے، اللہ کے لیے تو آسان ہے، لیکن اب امت کے ذہن میں تو نہیں آئے گا۔ لاکھ مرتبہ ہم قرآن پڑھ کر سنائیں، اگلا کہتا ہے کہ وہ غلط ہے، لاکھ مرتبہ حدیث پڑھ کر سنائیں، اگلا کہتا ہے کہ وہ غلط ہے، اس کو غلط کہے وہ۔ اب جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، یا جتنے بھی ماحول ہیں، اب ایک دوسرے کو اب تو قوم پرستی میں بھی یہ چیز آ گئی، معذرت کے ساتھ اب تو بزرگوں میں بھی یہ چیز آ گئی، وہ جو نقش بندیہ والے چشتیہ والوں کو نہیں مانتے، سروردیہ والے قادریہ والوں کو نہیں مانتے، اب یہ بہت آگے تک چلے گئے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو جاہل طبقہ ہوتا ہے، ان پڑھ طبقہ ہوتا ہے، وہ بھی فتوی بازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اخبارات میں کبھی پڑھو تو جس نے کبھی دین اسلام کا 2 لفظ نہیں پڑھے ہو، یا جس کو قرآن پاک نہیں آتا، وہ بھی فتوے دیتے ہیں یہ کام تو جائز نہیں ہے، یہ کام تو صحیح نہیں ہے، یہ کام تو اب یہاں تک مسئلے پہنچ گئے۔ یہ سارا کام ان کا تھا۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے کون شہید ہے کون شہید نہیں ہے۔ آج تم کچھ بھی کہہ دو، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ آج تم کہہ دو کہ یہ ناحق ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ تم کہہ دو باطل کو کہ یہ حق ہے، پھر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے اندر تم اختلاف کرتے تھے۔ اس آیت کا سبق صاف ستھرا ہے، صاف ستھرا سبق ہے کہ یہ صورتحال انسان اپنے ذہن سے نکال دے، منفی سوچ اپنے دل سے نکال دے، دل کی تنگی کو ختم